السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں مسعود اور آپ دیکھ رہے ہیں ماہی ٹی وی۔ محترم سامعین کرام، دہلی میں وقف بورڈ کے تحت آنے والی مساجد کے ائمہ کرام اور مؤذنین کی حالت زار کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ جن ائمہ کرام اور مؤذنین کو اپنی مسجدوں میں نماز میں مقتدیوں کا امام ہونا چاہیے تھا، وہ آج وقف بورڈ کے باہر احتجاج کرتے ہوئے دھرنا پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سلسلے میں دھرنا پر بیٹھے ائمہ کرام نے بتایا کہ دریا گنج پر واقع وقف بورڈ کے دفتر کے چکر لگاتے لگاتے ہم تھک چکے ہیں، لیکن وقف بورڈ کے ملازمین نے ہمیں دفتر میں داخل تک ہونے نہیں دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جمعہ کے روز بھی وقف دفتر پر جمع ہو کر چیئرمین امانت اللہ خان سے ملاقات کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن جب انہیں پتہ چلا کہ ائمہ اور مؤذنین بڑی تعداد میں ہیں تو انہوں نے دفتر آنا ہی چھوڑ دیا، اور اب حالات یہ ہے کہ ہمارا کوئی بھی پرسان حال نہیں ہے۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ مسلم معاشرے میں امام کا ایک معزز اور قابل احترام منصب ہے، اور اس پر فائز رہنے والے لوگوں کو ہر کس و ناکس اور ہر طبقہ عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن آج ائمہ کی جو توہین کی جا رہی ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ امام کا عزت و احترام تو دور کی بات، آج دہلی وقف بورڈ کی مسجد کا امام دفتر میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ ائمہ نے مزید کہا کہ زمین مافیاؤں سے وقف مسجدوں کی رات دن حفاظت ہم لوگ کرتے ہیں، بورڈ ملازمین کو تو خبر تک نہیں ہوتی، لیکن آج ہمیں جائز تنخواہ کے لیے سڑک پر بیٹھنا پڑ رہا ہے۔ اپنے درد کو بیان کرتے ہوئے مسجد چونے والی کے امام و خطیب معراج قاسمی نے کہا کہ 11 مہینے سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی ہے، جس کے سبب قرض لے کر ہم اپنے بچوں کی کفالت کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں 2 لاکھ کا قرض دار ہوں، اگر ہمیں تنخواہ نہیں ملی تو میں مزید قرضے میں آ جاؤں گا۔ جب ہم کسی سے ادھار پیسے مانگتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ امام صاحب آپ نے پچھلا پیسہ ادا نہیں کیا، اس لیے ہم تمہیں اور پیسے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہا کہ جب چیئرمین امانت اللہ خان سے ہم کہتے ہیں کہ ہمیں تنخواہ دی جائے تو ان کا جواب ہوتا ہے کہ ابھی تو وظیفہ دیا ہے، اگر ہمارے پاس پیسہ ہوگا تو آپ کو دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ کورٹ کے آرڈر کے حساب سے ہمیں وظیفہ نہیں بلکہ تنخواہ دی جاتی ہے۔ جو لوگ اماموں کے خیر خواہ بنتے پھرتے ہیں وہ اصل میں انہی کے لوگ ہیں، ان کو ائمہ کے مسائل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جب تک تنخواہ نہیں مل جاتی ہم اسی طرح بیٹھے رہیں گے۔ اس معاملے پر دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے نائب صدر علی مہندی نے کہا کہ ہم نے دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال سے اس مسئلے پر ملاقات کرنے کی کوشش کی اور لیٹر بھی دیا، لیکن وزیر اعلیٰ پورے ہندوستان میں گھومتے رہتے ہیں، ہم سے ملاقات کرنے کا ان کے پاس وقت نہیں ہے۔ علی مہندی نے کہا کہ دہلی اسمبلی الیکشن 2020 سے کچھ دن پہلے دہلی کے ایوان غالب میں ایک پروقار تقریب منعقد کی تھی اور اماموں کی تنخواہ بڑھاتے ہوئے کہا تھا کہ اب تو خوش ہو، اب تو جھاڑو کو ووٹ دو گے۔ انہوں نے 5 مسلم MLA کی خاموشی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ قوم کے رہنما بنتے ہیں وہ خاموش کیوں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ کیجریوال سرکار BJP کی B ٹیم ہے اور BJP کی طرز پر وہ کام کر رہے ہیں، اور اس سب کے ذمہ دار آپ پارٹی کے 5 ناکارہ ممبر اسمبلی ہیں۔ دہلی پردیش کانگریس کمیٹی کے ترجمان کنور شہزاد نے کہا کہ آج ائمہ اپنا حق مانگنے یہاں جمع ہوئے ہیں، لیکن وقف بورڈ کا ایک بھی ملازم ان سے بات کرنے کو بھی تیار نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کسی شخص کی 1 ماہ کی تنخواہ رک جاتی ہے تو اس کے گھر کا بجٹ پوری طرح بگڑ جاتا ہے۔ ائمہ اور مؤذنین کو 11 مہینے سے تنخواہ نہیں ملی، ان کا گھر کیسے چل رہا ہوگا اس کا اندازہ لگانا مشکل ہے۔ واضح رہے کہ امام کو 18,000 اور مؤذن کو 16,000 تنخواہ دی جاتی ہے، اور دہلی وقف بورڈ کے تحت 300 مساجد آتی ہیں۔ اس بابت دہلی وقف بورڈ کے چیئرمین امانت اللہ خان سے بات کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن بات نہیں ہو سکی ہے۔ 11 ماہ سے رکی ہوئی جتنی بھی تنخواہ ہے فوراً ادا کی جائے۔ آئندہ ہمیشہ کے لیے ایک اصول بنایا جائے تاکہ ہر وقت مقررہ وقت پر تنخواہ مل جائے۔ دہلی وقف بورڈ میں چند سال سے چیف ایگزیکٹو مستقل نہیں رہتے ہیں، ایک مستقل چیف ایگزیکٹو کا تقرر کیا جائے تاکہ بوقت ضرورت ان سے رابطہ کیا جا سکے۔ مہنگائی کے اس دور میں جو تنخواہ مل رہی ہے اس سے اخراجات پورے نہیں ہو رہے ہیں، بچوں کی تعلیم و تربیت مشکل سے ہو پا رہی ہے، اس لیے آپ سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ 100% تنخواہ میں اضافہ کیا جائے۔ دہلی وقف بورڈ کے اکثر ائمہ کے پاس وقف بورڈ سے جاری شدہ آئی کارڈ نہیں ہے،
اس لیے تمام ائمہ وقف بورڈ کے لیے شناختی کارڈ جاری کیا جائے۔ دہلی وقف بورڈ کے کسی بھی ائمہ کا تبادلہ نہ کیا جائے۔ اگر کوئی امام کے خلاف شکایت کرتا ہے تو بغیر تحقیق اور تفتیش کے اس کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ اس خبر پر آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیں۔ روزمرہ کے حالات سے باخبر رہنے اور خاص طور سے ہمیں سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے چینل ماہی ٹی وی کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔